ایپیسوڈ نمبر 6۔ صبح بے حد خوشگوار تھی۔ چاروں سورج کی سنہری کرنیں پھیلی ہوئی تھیں جو ہفتہ بھر کی مسلسل بارشوں کے بعد زمین پر بکھری نمی کو اپنے نرم لمس سے جگا رہی تھی۔ ہوا میں گیلی مٹی کی مہک رچی ہوئی تھی اور درختوں کے پتوں پر ٹھہری بارش کی ننھی ننھی بوندیں سورج کی روشنی میں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں مانسون کی صبح غیر معمولی طور پر دلکش، شفاف اور حسین محسوس ہو رہی تھی، جیسے فطرت نے ایک طویل خاموشی کے بعد مسکرا کر نئی زندگی کا اعلان کیا ہو۔ کھیتوں سے اٹھتی ٹھنڈی ہوا ہر آنگن سے گزرتی ہوئی دلوں کو تازگی بخش رہی تھی۔ کہیں پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں رس گھول رہی تھی تو کہیں گاؤں کی کچی گلیوں میں رات بھر جمع رہنے والا پانی سورج کی کرنوں سے سنہرا دکھائی دے رہا تھا۔ عورتیں گھروں کے صحن دھو کر روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھیں، جبکہ بارش کے بعد بننے والے چھوٹے چھوٹے گڑھوں کے کنارے بچے کھیلتے پھر رہے تھے۔ مگر اس دلکش صبح کے بیچ ایک ایسا گھر بھی تھا جہاں فطرت کی ساری خوبصورتی کسی بے چینی کو کم نہ کر سکی۔ احسان صحن میں رکھی پرانی چارپائی پر خاموشی سے بیٹھا اور افق کو تک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جس نے گزشتہ رات سے اس کی نیند، اس کا سکون اور اس کی سوچ سب کچھ اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ سورج تو آج نئی دن کی نوید لے کر آیا تھا، مگر احسان جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا اصل سورج اب اس کے فیصلے پر ہے۔ مگر احسان کا دل جیسے ہر چیز سے اچٹ گیا تھا۔ ہینا کی شادی کی خبر اس کے اندر کو ایسا توڑ گئی تھی جیسے وہ خود بھی لفظ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ خبر کسی عام حادثے کی طرح نہیں آئی تھی، وہ ایک طوفان تھی، ایک ایسا طوفان جو صرف درخت نہیں گراتا، انسان کے اندر پوری دنیا کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ وہ جانتا تھا اسے کالج جانا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں آگے دیکھنا ہے، مگر بعض اوقات انسان کے قدم راستہ نہیں دل روک لیتا ہے، اور اس وقت احسان کا دل کسی بھی سمت چلنے پر آمادہ نہیں تھا۔ دل چاہتا تھا چند دن دنیا سے کٹ کر کہیں بیٹھ جائے، نہ کسی سے بات کرے، نہ کسی کو دیکھے، شاید وقت اس کے اندر اٹھنے والے اس شور کو خاموش کر دے، مگر زندگی کی خواہشوں پر کہاں رکتی ہے۔ جب صبح اس نے اپنے ماں کے چہرے پر پہلی بے چینی دیکھی تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے دکھ سے بڑا بھی ایک دکھ ہے۔ دیندار کی آنکھوں میں رات بھر کی جاگ تھی، مگر لبوں پر وہی مصنوعی سی مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کی خاطر اوڑھ لیا کرتی تھی۔ دیندار کی بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ احسان کی خاموشی، اس کی بجھی ہوئی آنکھیں اور ہر سوال کے جواب میں بس ہلکا سا مسکرانا، یہ سب دیندار کے دل میں انجانی سی چبھن پیدا کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شادی میں ایسا کیا ہوا جس نے اس کے ہمیشہ سنبھلے رہنے والے بیٹے کو یکسر بدل دیا تھا۔ وہی احسان جو اپنے ہر دکھ کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتا، آج خود اپنی خاموشی کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ ان کی نظریں کبھی داخلے کی حد پر ٹھہرتی، کبھی احسان کے چہرے پر۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر آج یہ قدم نہ اٹھا تو شاید یہ وقت ٹھہر جائے گا۔ وقت! دیندار کے لیے تو وقت برسوں پہلے ہی رک چکا تھا۔ زندگی نے ان سے بہت کچھ چھین لیا تھا، مگر انہوں نے اپنے ہر زخم کو صرف اس امید پر سینے سے لگائے رکھا تھا کہ ایک دن احسان کی کامیابی ان کی ساری محرومیوں کا مداوا بن جائے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کا بیٹا بھی زندگی کے کسی ایسے بھنور میں پھنس جائے جہاں سے نکلنے میں برسوں لگ جائیں، مگر انہیں کیا خبر تھی۔ احسان تو اس بھنور میں قدم رکھ چکا تھا جہاں انسان ڈوبتا خاموشی سے ہے، مگر اس کی آواز کسی کنارے تک نہیں پہنچتی۔ دیندار کی ساری فکریں بس ایک ہی نقطے کے گرد گھوم رہی تھی، احسان کا مستقبل۔ باہر مانسون کے بعد صبح اپنی پوری حسن کے ساتھ زمین پر اتر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، بارش سے دھلے درخت، سنہری دھوپ اور مٹی کی بھیگی بھیگی خوشبو، قدرت جیسے ہر طرف نئی زندگی بانٹ رہی تھی، مگر یہ تازہ ہوائیں، چمکتی دھوپ اور خوشگوار موسم بھی دیندار کے دل میں بے بسی تشویش کا بوجھ ہلکا نہ کر سکی۔ احسان نے ایک گہرا سانس لیا، پھر آہستگی سے بستر سے اٹھا۔ رات کی خاموشی ابھی باقی تھی، تہجد کا وقت تھا۔ وضو کرنے کے لیے اٹھا، ٹھنڈا پانی چہرے پر پڑا تو یوں لگا جیسے بدن جاگ گیا ہو، مگر دل ابھی بھی کسی گہری تکھن میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور خاموشی سے نماز ادا کی۔ ہر سجدہ معمول سے کہیں طویل تھا، جیسے وہ اپنے بوجھ کو زمین پر رکھ دینا چاہتا ہو۔ نماز کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اٹھایا، مگر لب خاموش رہے۔ چند لمحے گزر گئے، اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ مانگے تو کیا مانگے، ایک ایسا تعلق جو کبھی تعلق بن ہی نہ سکا۔ کیا اس کے لیے دعا مانگی جا سکتی تھی، یا اس بے نام محبت کا ماتم کرے جس کا احساس بھی اسے اس وقت ہوا جب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا، نگاہ آسمان کی طرف چلی گئی۔ یا اللہ،
اس کی آواز ٹوٹ کر رہ گئی۔ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ راستہ اس نے کبھی نہیں چنا تھا۔ اس نے صرف اپنے خوابوں کا سفر شروع کیا تھا، پھر ایک یہ دل ایسے مسافر کا ہم سفر بن گیا جسے اس نے کبھی آواز بھی نہ دی۔ اور اگر یہ محبت تھی تو مجھے اس کا احساس اس وقت کیوں ہوا جب اسے کھونے کے سوا میرے پاس کچھ باقی نہ رہا؟ احسان نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی پلکوں سے گرم آنسو پھسل کر جائے نماز پر جا گرا۔ شاید کچھ دعائیں لفظوں سے نہیں، صرف آنسوؤں سے مانگی جاتی ہیں۔ دیندار دروازے کی اوٹ میں خاموش کھڑی تھی۔ انہوں نے احسان کو پہلی بار اس طرح ٹوٹتے دیکھا۔ وہ آنسو جو احسان ہمیشہ دنیا سے چھپا لیتا تھا، آج اس کے رب کے سامنے بے اختیار بہہ رہے تھے۔ دیندار خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور ہر گرتا ہوا آنسو جیسے ان کے اپنے دل پر گر رہا تھا۔ ایک لمحے کو ان کا دل چاہا کہ آگے بڑھے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے اور کہہ دے، بیٹا اپنا درد مجھے دے دو۔ دیندار نے خاموشی سے اپنے آنسو پوچھ لے۔ ہر دکھ کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ دکھ صرف دل میں رکھے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے مائیں اپنے اولاد کی تکلیفیں رکھ لیتی ہیں۔ وہ آہستہ سے پلٹی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فجر کی اذان ہونے تک ان کی زبان پر بس صرف دعائیں تھیں۔ صبح کی نرم دھوپ آنگن میں اتر چکی تھی، بارش سے دھلی فضا میں مٹی کی خوشبو ابھی بھی اچھی بسی تھی۔ پرندے اپنے دھن میں چہچہا رہے تھے، مگر اس کے گھر کی خاموشی پر کسی آواز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ احسان کمرے سے باہر آیا تو دیندار ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر ایسے نظر ہٹا لی جیسے رات کا کوئی منظر انہوں نے دیکھا ہی نہ ہو۔ آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ احسان خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان صرف برتنوں کی ہلکی سی آواز گونجتی رہی۔ آخر دیندار نے میز پر رکھا داخلے کا خط اٹھایا اور نہایت نرمی سے اس کے سامنے رکھ دیا۔ بیٹا آج کالج جانا ہے۔ احسان نے خط پر نظر ڈالی، پھر دھیرے سے نظر جھکا لی۔ دل نہیں چاہ رہا امی۔ یہ چند لفظ تھے، مگر دیندار ان لفظوں کے پیچھے چھپا ہوا پورا طوفان محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے دل پر کیا بوجھ ہے، اور نہ ہی میں اس کی وجہ جانتی ہوں، لیکن ایک بات ضرور جانتی ہوں۔ وہ چند لمحے رکے۔ بعض آزمائشیں انسان کو راستے سے ہٹانے نہیں آتی، بلکہ دکھ دینے آتی ہیں، اور یہ دیکھنے آتی ہے کہ وہ اپنے راستے پر کتنا ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ احسان خاموش رہا۔ یہ خواب صرف تمہارا نہیں ہے احسان، اس خواب میں میری برسوں کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ اگر آج تم ایک قدم پیچھے ہٹ گئے تو شاید ساری عمر میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ احسان نے اپنے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں آنسو نہیں تھے، صرف امید تھی، اور بعض اوقات انسان اپنے لیے نہیں، کسی اپنے کی امید کو زندہ رکھنے کے لیے بھی چل پڑتا ہے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں تیار ہو جاتا ہوں امی۔ دیندار نے بے اختیار الحمدللہ کہا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو آ گئی، مگر دل اب بھی ایک انجانے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ ان کا بیٹا بدل گیا ہے، مگر یہ تبدیلی کیوں آئی تھی؟ اس سوال کا جواب ابھی تک ان سے بہت دور تھا۔ بس اڈے تک پہنچتے پہنچتے سورج کی پہلی سنہری کرنیں افق پر پھیلنے لگی تھیں۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں عجب سی تازگی تھی، مگر احسان کے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں موجودہ فائل پر نظر ڈالی، تمام اسناد لیے کالج کی طرف آیا۔ اس نے بھی اختیار گہرا سانس لیا اور بس میں سوار ہو گیا۔ کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر بیٹھتے ہی اس کی نظریں باہر پھیلے کھیتوں پر جم گئی۔ سرسبز فضلیں، مٹی کی خوشبو، دور دور تک پھیلے آم اور شیشم کے درخت، یہ سب کچھ اس کے بچپن کا حصہ تھا۔ شاید کچھ ہی مہینوں بعد یہ سب اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ نہ رہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ہلکی سی اداسی اتر آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے خاموشی سے تسبیح شروع کر دی۔ بس شہر کے مصروف سڑکوں میں داخل ہو گیا۔ اونچی عمارتیں، تیز رفتار ٹریفک، ہر طرف دوڑتے لوگ۔ گاؤں کی خاموش فضا سے نکل کر یہ دنیا ہمیشہ اسے مختلف محسوس ہوتی تھی۔ چند منٹ بعد بس ایک اسٹاپ پر رکی۔ احسان نیچے اترا اور خط میں درج پتے پر چلنے لگا۔ کچھ فاصلے پر ایک وسیع و عریض عمارت دکھائی دی۔ مرکزی دروازے پر بڑے سنہری حروف میں کالج کا نام لکھا تھا۔ دروازے کے دونوں جانب قومی پرچم لہرا رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک خوبصورت سبززار تھا، جس کے درمیان پتھروں سے بنا راستہ سیدھا انتظامی عمارت کی طرف جاتا تھا۔ احسان چند لمحے وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ جگہ اس کے تصور سے کہیں زیادہ بڑی اور باوقار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ استقبالیہ ہال میں پہلے ہی بہت سے امیدوار موجود تھے۔ کوئی اپنی فائل دیکھ رہا تھا، کوئی فارم بھرنے میں مصروف تھا۔
چند لوگ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ احسان نے خاموشی سے ماحول کا جائزہ لیا۔ کسی کے چہرے پر اعتماد تھا، کسی کی آنکھوں میں خوف، کسی کے ماتھے پر فکر کی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ استقبالیہ میز کے قریب گیا۔ وہاں بیٹھی خاتون نے مسکرا کر خط مانگا۔ احسان نے خاموشی سے لفافہ اور شناختی دستاویز اس کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے کمپیوٹر پر اس کا نام تلاش کیا، پھر اس کی تصویر اور شناختی معلومات کا جائزہ لیا۔ چند لمحے بعد انہوں نے فائل واپس کرتے ہوئے کہا، آپ کا رجسٹریشن پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے، اب صرف اصل دستاویزات کی تصدیق باقی ہے۔ احسان نے سر ہلا دیا۔ اسے ایک ٹوکن دیا گیا جس پر نمبر 27 درج تھا۔ جب آپ کا نمبر پکارا جائے تو کمرہ نمبر 3 میں تشریف لے جائیے۔ وہ انتظار گاہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ حال میں مکمل خاموشی تھی۔ صرف کبھی کبھار مائک پر کسی امیدوار کا نمبر پکارا جاتا اور وہ اپنی فائل اٹھا کر متعلقہ کمرے کی طرف چلا جاتا۔ احسان نے دیوار پر لگی لکڑی کی طرف دیکھا۔ ہر گزرتا منٹ اس سے پہلے سے زیادہ طویل محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار اسپیکر سے آواز گونجی، ٹوکن نمبر 27۔ احسان فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھی اور کمرہ نمبر 3 کی طرف چلا گیا۔ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تو سامنے 3 افراد موجود تھے۔ انتظامیہ افسران اپنے اپنے فائلوں میں مصروف تھے۔ احسان نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، پروفیسر نے مسکرا کر جواب دیا۔ تشریف رکھیے احسان کرسی پر بیٹھ گیا۔ اپنے اصلی اسناد ہمیں دیجیے۔ اس نے احتیاط سے تمام دستاویزات میز پر رکھ دیے۔ تینوں افراد ایک ایک کر کے ہر سند کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگے۔ ہر دستاویز اصل ریکارڈ سے ملائی جا رہی تھی۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف صفحات پلٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پروفیسر نے فائل بند کی اور اطمینان سے سر ہلا دیا۔ ریکارڈ درست ہے۔ احسان کے دل سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا۔ پھر انتظامیہ افسر نے اس کی طرف ایک فارم بڑھایا۔ یہ داخلہ فارم ہے۔ تمام معلومات دوبارہ پڑھ کر جہاں جہاں نشان لگے ہیں وہاں دستخط کر دیجیے۔ احسان نے فارم غور سے پڑھا۔ وہ کسی جلدی میں نہیں تھا۔ تمام معلومات کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے ایک ایک جگہ اپنے دستخط کر دیے۔ افسر نے فارم واپس لیا، اس پر مہر ثبت کی اور مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو احسان، آپ نے ابتدائی تمام مراحل کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں۔ احسان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ افسر نے اپنے میز سے اور بند لفافہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس لفافے میں آپ کی حتمی داخلے سے متعلق ہدایات، شعبے کی تفصیلات اور اسکالرشپ کے پروگرام کی شرائط موجود ہیں۔ احسان کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے۔ کیا اس کا خواب واقعی حقیقت بن چکا تھا؟ اس نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ تھام لیا مگر اسے کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے برسوں کی محنت، دعائیں اور امیدیں ایک ہی لمحے میں سمٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ ابھی اس کیفیت سے باہر بھی نہ نکلا تھا کہ پروفیسر نے مسکرا کر کہا، لفافہ باہر جا کے سکون سے پڑھیے بیٹا۔ بعض خوشخبریاں انسان تنہائی میں پڑھتا ہے تو ان کا لطف اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ احسان نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ شکریہ سر۔ وہ لفافہ سینے سے لگا کر آہستہ آہستہ کمرے سے باہر آیا۔ احسان کمرے سے باہر نکلا تو اس کے قدم غیر ارادی طور پر آہستہ ہو گئے۔ حال میں اب بھی امیدواروں کی آمد و رفت جاری تھی۔ احسان کے لیے جیسے ارد گرد کی تمام آوازیں مدھم پڑ چکی تھی۔ اس کی تمام توجہ اس بند لفافے پر تھی جو ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ ہال سے نکل کر عمارت کے سامنے بنے سبززار کی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک پرانا برگد کا درخت تھا جس کے نیچے لکڑی کی چند بینچیں رکھی تھیں۔ احسان ان میں سے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے چند لمحے لفافے کو غور سے دیکھا، پھر دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھی اور احتیاط سے لفافہ کھول دیا۔ اندر کئی صفحات تھے۔ پہلے صفحے پر بڑے نمایاں حروف میں لکھا تھا، مبارک ہو، آپ کو انجینئرنگ اسکالرشپ پروگرام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ احسان کی پلکیں بے اختیار چپک گئی۔ اس نے دوبارہ پڑھا۔ الفاظ وہی تھے۔ یہ خواب نہیں تھا، اس کی برسوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ اس نے اگلا صفحہ کھولا۔ اس میں تفصیل درج تھی کہ اسے 4 سالہ انجینئرنگ پروگرام میں داخلہ دیا جا رہا ہے جہاں اس کی ٹیوشن فیس مکمل طور پر اسکالرشپ کے تحت ادا کی جائے گی۔ ساتھ ہی ہاسٹل کی سہولت، کتابوں کے لیے سالانہ گرانٹ اور کارکردگی برقرار رکھنے کی شرائط بھی درج تھی۔ احسان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے فوراً اپنی ماں یاد آ گئی، وہ راتیں یاد آ گئی جب دیدار لالٹین کی مدھم روشنی میں اس کے لیے چائے بنا کر رکھتی تھی۔ وہ دن یاد آ گئے جب گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ضروریات تک قربان کی تھی۔ وہ لمحے یاد آ گئے جب ہر نماز کے بعد ان کے ہاتھ صرف ایک دعا کے لیے اٹھتے تھے، یا اللہ میرے بیٹے کی محنت قبول فرما۔ احسان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے لب ہلے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ صرف ایک لفظ، مگر ایک لفظ میں برسوں کی تھکن، انتظار، امید اور شکر سب شامل تھے۔ احسان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ الحمدللہ امی، تیری دعائیں قبول ہوئی۔
احسان نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دوبارہ دیکھا۔ احسان کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے گال پر بہہ نکلا۔ اللہ نے ہماری سن لی۔ اس نے احتیاط سے فائل رکھی اور کالج کی عمارت کی طرف ایک آخری نظر ڈالی۔ اسے معلوم تھا یہ صرف ایک داخلہ نہیں تھا، اس کی زندگی کے ایک نئی باب کا آغاز تھا، جہاں اسے صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ ایسے لوگ بھی ملنے والے تھے جو اس کی تقدیر کا حصہ بن جائیں گے، اس کی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے جائیں گے جس کا تصور اس نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ احسان نے کالج کی عمارت سے باہر نکلتے ہوئے ایک بار پھر داخلے کا خط ہاتھ میں لیا۔ برسوں سے اس نے ہر چھوٹی بڑی خوشی اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر محسوس کی تھی۔ آج بھی اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اڑ کر ماں کے پاس جائے اور سب کچھ اسے بتا دے۔ اتنی بڑی خوشخبری بھی وہ ان کے چہرے پر اترتی ہوئی دیکھنا چاہتا تھا۔ واپسی کا پورا سفر اسی خیال میں گزر گیا۔ کبھی مسکرا دیتا، کبھی خاموش ہو جاتا، بار بار فائل کھول کر داخلے کا خط دیکھتا، پھر احتیاط سے بند کر دیتا۔ شام ڈلنے لگی تھی جب وہ گاؤں پہنچا۔ گلی میں قدم رکھتے ہی چند پڑوسیوں نے اسے سلام کیا، مگر وہ صرف مسکرا کر آگے بڑھا۔ گھر کا دروازہ آدھ کھلا تھا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ دیندار جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، شاید بیٹی کی واپسی تک دعا ہی کرتی رہی تھی۔ احسان نے جان بوجھ کر کنکار کر اپنی آمد کا احساس دلایا۔ دیندار نے چونک کر سر اٹھایا۔ آ گئے بیٹا؟ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ احسان کے چہرے پر بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ احسان نے سلام کیا، پھر ہمیشہ کی طرح جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ جی امی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر اپنی خوشی چھپا رکھی تھی۔ دیندار اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی۔ تم مجھے پریشان کر رہے ہو، صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ احسان نے معصومیت سے کہا۔ امی پہلے گلاس پانی تو پلائیں۔ دیندار نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہائے اللہ، میری تو جان ہی نکال دی تم نے۔ وہ جلدی سے باورچی خانے میں گئی اور پانی کا گلاس لے آئی۔ احسان نے آہستہ آہستہ پانی پیا، جیسے اسے کوئی جلدی ہی نہ ہو۔ دیندار کی بے چینی اب بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو بتا دو احسان۔ احسان نے اپنی فائل کھولی، اندر سے ایک کاغذ نکالا، مگر فوراً واپس رکھ دیا۔ نہیں، اس نے شرارت سے کہا، یہ ایسے نہیں بتاؤں گا۔ دیندار نے حیران ہو کر پوچھا، پھر کیسے؟ احسان ان کے قریب آیا، نرمی سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھ لیے، پھر آہستہ سے بولا، امی یاد ہے آپ ہمیشہ دعا کرتی تھیں کہ ایک دن آپ کا بیٹا بڑی انجینئرنگ کالج میں پڑھے گا؟ دیندار کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ہاں بیٹا۔ احسان نے مسکرا کر فائل ان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ تو پھر اپنی دعا کا جواب خود پڑھ لیجیے ماں۔ دیندار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے دھندلائی ہوئی نظروں سے کاغذ کھولا۔ چند سطریں پڑھتے ہی ان کی سانس رک سی گئی۔ انہوں نے دوبارہ پڑھا، یقین ہی نہ آ رہا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پڑھا، آپ کو انجینئرنگ اسکالرشپ پروگرام میں داخلہ دے دیا گیا ہے۔ اس سے آگے وہ پڑھ نہ سکی۔ کاغذ ان کے ہاتھوں سے دھڑکنے لگا۔ احسان نے فوراً سنبھال لیا۔ دیندار نے بے اختیار اپنے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ برسوں کی دعائیں، محنت، آزمائش آج آنسو بن کر ان کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ان کی زبان پر بس یہی الفاظ تھے۔ احسان نے پہلی بار خود کو رونے سے نہ روکا۔ اس نے ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس لمحے نہ اسکالرشپ اہم تھی، نہ کالج، نہ کامیابی، صرف ایک ماں کی دعا تھی جو آخرکار قبول ہو چکی تھی۔ دیندار نے آنسو پوچھے، مگر خوشی کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر داخلے کا خط کھولا، جیسے دل ابھی تک یقین کرنے کو تیار ہی نہ ہو۔ ہر سطر کو آہستہ آہستہ پڑھتے، پھر احسان کی طرف دیکھتی۔ بیٹا، واقعی تمہارا داخلہ ہو گیا ہے؟ احسان ہلکا سا مسکرایا۔ جی امی، اللہ نے کرم کر دیا ہے، اور یہ اسکالرشپ بھی پوری ہے۔ جی فیس بھی معاف ہے، اور ہاسٹل کی سہولت بھی ملے گی۔ دیندار نے بھی اختیار شکر ادا کیا۔ احسان خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج اس کی کامیابی سے زیادہ خوشی اس عورت کو ہوئی ہے جس نے اپنی ہر خواہش قربان کر کے اس کی خوابوں کو زندہ رکھا ہے۔ کچھ دیر بعد دیندار اٹھی، اپنی آنکھیں صاف کی اور مسکراتی ہوئی بولی، رک جاؤ۔ وہ اندر گئی، ایک پرانا سا لوہے کا صندوق کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا نکالا۔ اس تھیلے میں چند نوٹ اور کچھ سکے تھے۔ احسان حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ امی یہ کیا ہے؟ دیندار نے محبت سے تھیلا اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، یہ میں نے کئی سالوں سے توڑا توڑا کر کے جمع کیے تھے۔ سوچا تھا جب میرا بیٹا کالج جائے گا تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی۔ احسان نے فوراً تھیلا واپس کر دیا۔ امی اب اس کی ضرورت نہیں، میری اسکالرشپ۔ دیندار نے بات مکمل ہی نہ ہونے دی۔
ضرورت ہے بیٹا۔ ان کی آواز میں ممتا بھی تھی اور وقار بھی۔ یہ رقم بڑی نہیں مگر اس میں ایک ماں کی دعائیں شامل ہیں، اسے انکار کر کے مجھے محروم مت کرو۔ احسان کی آنکھیں دوبارہ بھر آئیں۔ اس نے خاموشی سے تیلا لے لیا اور احترام سے اپنے آنکھوں سے لگا لیا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ پڑوس کے بزرگ حاجی سلیم تھے۔ وہ حسب معمول دیندار سے کسی کام کے سلسلے میں ملنے آئے تھے۔ انہوں نے دیندار کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں آنسو دیکھے تو چونک گئے۔ خیریت تو ہے نا بہن؟ دیندار مسکرا دی۔ خیریت ہی ہے، اللہ نے میری بیٹی کی محنت قبول کر لی۔ حاجی سلیم نے سوالیہ نظروں سے احسان کی طرف دیکھا۔ دیندار نے فخر سے داخلے کا خط ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے خط پڑھا تو اس کے چہرے پہ بھی خوشی پھیل گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر احسان کو گلے لگا لیا۔ بیٹا، علم حاصل کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں علم میں بھی برکت دے اور کردار میں بھی۔ احسان نے ادب سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ لوگ مبارکباد دینے آنے لگے۔ کوئی مٹھائی لایا، کوئی دعائیں بھی دے کر گیا اور کوئی دیندار سے کہہ رہا تھا، بہن آج تمہاری محنت رنگ لے آئی۔ شام تک گھر میں لوگوں کی آمد و رفت لگی رہی۔ رات کو جب سب چلے گئے تو گھر میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ احسان صحن میں بچھی چارپائی پر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے لیٹ گیا۔ ستارے پہلے کی طرح چمک رہے تھے مگر آج اسے محسوس ہو رہا تھا اس کی زندگی کا آسمان بدلنے والا ہے۔ چند ہی دنوں بعد اسے گاؤں، اس گھر اور اپنے ماں سے دور شہر جانا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں خوشی بھی تھی اور ایک انجانی سی اداسی بھی۔ اس وقت دیندار 2 کپ چائے لے کر صحن میں آ گئی۔ انہوں نے ایک کپ احسان کی طرف بڑھایا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ پھر دیندار نے آہستہ سے پوچھا، ڈر تو نہیں لگ رہا بیٹا؟ احسان نے مسکرا کر جواب دیا، راستہ نیا ضرور ہے امی، مگر آپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو ڈر کیسا؟ دیندار نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یاد رکھنا احسان، بڑی کامیابی صرف اچھا انجینئر بننے میں نہیں بلکہ اچھا انسان بننے میں بھی ہے۔ احسان نے سر جھکا کر کہا، انشاءاللہ امی، میں کبھی آپ کی تربیت کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ دیندار مسکرا دی۔ آج اسے اپنے بیٹے پر بے حد پیار آ رہا تھا۔ چند دن پلک جھپکتے ہی گزر گئی۔ گھر کا ہر گوشہ اب ہر نئی مصروفیت کا گواہ تھا۔ دیندار کبھی احسان کے کپڑے تہہ کرتی، کبھی اس کے لیے ضروری سامان کی فہرست بناتی تو کبھی صندوق کھول کر دیکھتی کہ کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ اگرچہ اسکالرشپ نے تعلیم اور رہائش کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا مگر ایک ماں کے دل میں یہ خواہش پھر بھی باقی تھی کہ اس کا بیٹا کسی چیز کی کمی محسوس نہ کرے۔ ایک شام وہ بازار سے واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تیلا تھا۔ احسان نے حیرت سے پوچھا، امی آپ پھر بازار چلی گئی تھی؟ دیندار نے مسکرا کر تیلا اس کے ہاتھ میں دیا، کھول کر دیکھو۔ احسان نے تیلا کھولا۔ اندر ایک خوبصورت سی سیاہ رنگ کی ڈائری، ایک اچھا قلم اور ایک چھوٹی سی جیب والی جائے نماز رکھی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ امی یہ سب لینے کی کیا ضرورت تھی؟ دیندار نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا کتابیں تمہیں علم دیں گی مگر یہ ڈائری تمہیں اپنے دنوں کا حساب رکھنا سکھائیں گی۔ جب کبھی دل پریشان ہو کہ اس سے کہہ نہ سکو تو اپنے رب سے بات کرنے کے بعد اپنے دل کی بات اس پر لکھ دیا کرنا۔ پھر انہوں نے جائے نماز اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، اور اسے کبھی اپنے سامان سے الگ مت کرنا۔ انسان جب اپنے رب سے جڑا رہے تو بڑے سے بڑا شہر بھی اسے تنہا نہیں کر سکتا۔ احسان کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ گئی۔ اس نے خاموشی سے وہ تینوں چیزیں اپنے بیگ میں رکھ دی۔ اگلی صبح کالج کی طرف ایک اور پیغام موصول ہوا۔ اس میں واضح ہدایت تھی کہ تمام نئی طلباء کو 3 دن بعد صبح 9 بجے تک ہاسٹل میں رپورٹ کرنا ہوگا جہاں داخلے کی آخری کارروائی، کمرے کی الاٹمنٹ اور تعارفی نشست منعقد کی جائے گی۔ احسان نے پیغام دیندار کو بھی پڑھ کر سنایا۔ دیندار کچھ لمحے خاموش رہی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کا بیٹا اتنے لمبے عرصے کے لیے گھر سے دور جانے والا تھا۔ انہوں نے اپنے جذبات چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا، لگتا ہے اب واقعی رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ احسان نے مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اتر آئی۔ یہ گھر، یہ صحن، یہ کچی گلی، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ اب پہلی بار اسے ان سب سے دور جانا پڑے گا۔ اس رات دونوں دیر تک جاگتے رہے، کبھی سفر کی بات، کبھی کالج کی، کبھی مستقبل کے خوابوں کی۔ اور پھر دیندار نے اچانک احسان کو غور سے دیکھا، ایک وعدہ کرو گے؟ احسان نے فوراً کہا، آپ حکم کریں امی۔ دیندار نے دھیرے سے کہا، شہر جا کر اپنی منزل کبھی مت بھولنا۔ وہاں بہت سے لوگ ملیں گے، بہت سی چمکتی ہوئی چیزیں بھی نظر آئیں گی مگر تم اپنے کردار کی حفاظت کرنا۔ احسان نے سنجیدگی سے سر جھکا لیا، میں وعدہ کرتا ہوں امی۔ دیندار نے اطمینان کا سانس لیا۔
اسی شہر میں تقدیر نے احسان کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا تھا، ایک ایسا دروازہ جس کے پیچھے کامیابی تھی اور بہت کچھ جس کا احسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر پسند آ گیا ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ یہ قسط یہاں پر ختم ہو گئی۔ سننے کے لیے شکریہ۔